محترم سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 سال 11 ماہ 19 دن کی عمر مبارک میں 27 صفر المظفر شریف بمطابق 10 ستمبر 622 کو جمعرات اور جمعۃ المبارک کی درمیانی رات مکہ پاک سے ہجرت فرمائی اور غار ثور میں 3 دن گزارے آپ نے۔ بروز پیر یکم ربیع الاول شریف یکم ہجری بمطابق 13 ستمبر 622 کو قصوہ یا جدعہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا غلام سیدنا عمر بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راستہ دکھانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بروز منگل کو اسفان جگہ ہے، اس جگہ پر آپ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ادھر آرام فرمایا، کل اللہ شریف فرمایا، پھر خرار، ثانیہ اور مختلف جو راستے میں مقام آتے ہیں، حسانیہ، فاقہ، عروج، جدہ اور رقوبہ، عقیقہ کے مقامات سے گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 دن بعد یعنی 20 ستمبر 622 بمطابق 8 ربیع الاول یکم ہجری بروز پیر نصف النہار کے وقت بستی قبا میں پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ یہ بستی مدینہ پاک سے 5 یا 3 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں انصار مسلمین کے خاندان آباد تھے۔ ان میں سرکردہ اور ممتاز خاندان جو تھا وہ بنو عمر بن عوف تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے سردار سیدنا کلثوم بن ہدم کے مکان پر ٹھہرے، جبکہ سیدنا سعد بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا کی نواحی بستی السیخ میں قبیلہ بنو حارث بن خزارج میں سیدنا خبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ اس قیام کے دوران بروز پیر 8 ربیع الاول شریف بمطابق 20 ستمبر 622 کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اسلام کی باقاعدہ پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مسجد قبا ایسی جگہ تعمیر کی گئی جہاں کھجوریں خشک کرنے کا ایک میدان تھا، یعنی کہ میدان تھا، وہاں کھجوریں لا کر خشک کی جاتی تھی، جو کہ سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، جو انہوں نے مسجد کے لیے ہدیہ کی تھی۔ بعد میں اس کی توسیع ہوتی رہی۔ پہلے اس کا ایک مینار تھا اور بعد میں 1985 میں توسیع کے بعد اب جدید طرز تعمیر پر مسجد کے چاروں کونوں پر 4 مینار بنائے گئے ہیں، جبکہ جو چمکتے نظر آتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 42 میٹر ہے۔ چھت پر 6 بڑے گنبد تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا قطر 12 میٹر ہے۔ مزید 56 چھوٹے گنبد ہیں جن کا قطر 5 یا 3 میٹر ہے۔ مسجد کا کل رقبہ 6000 میٹر ہے، جس میں 15 سے 20 ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یاد رہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے
جو آپ نے تعمیر فرمائی اور اس کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد کعبہ میں جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر لکھ دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستی کعبہ میں 3 دن قیام کے بعد 53 سال کی عمر مبارک میں بروز جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول شریف بمطابق 23 ستمبر 622 مدینہ پاک میں جلوہ فروز ہوئے۔ اس شہر کا پہلا نام یثرب تھا، جسے سیدنا شعیب علیہ السلام نے آباد کیا تھا، کیونکہ آپ کا نام توریت میں یثرب تھا، لہٰذا اس نسبت سے یثرب مشہور ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اس مومنین کے ایمان و یقین کے مرکز کا نام مبارک لبوں پر گلاب کی طرح کھل جاتا ہے اور خوشبو کی طرح بکھر جاتا ہے، وہ ہے مدینہ منورہ شریف رکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں قبیلہ خزرج کے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، اور پھر آپ قیام گاہ کے قریب ہی جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ بیٹھی تھی، اپنے مقدس ہاتھوں سے بروز بدھ 18 اکتوبر سن 622 بمطابق 6 ربیع الثانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 53 سال 1 ماہ تھی، مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ یہ جگہ ایک میدان تھی جسے مربد کہا جاتا تھا۔ اہل مدینہ یہاں اپنی کھجوریں خشک کرتے تھے۔ یہاں جگہ قبیلہ بنو مالک بن نجار کے 2 یتیم لڑکوں کی یہ جگہ تھی۔ تو سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سہیل بن رافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، جو سیدنا معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا ابو امامہ اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی تھے۔ ان لڑکوں نے مسجد کے لیے یہ زمین مفت دینے کا ارادہ فرمایا، ظاہر کیا، مگر یتیم پرور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا، لہٰذا اس زمین کی قیمت اس وقت 10 دینار سونا مقرر ہوئی، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دلوائی۔